اس طرح کا اللہ کو ماننا نہ ماننا یہ اللہ کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا، کوئی وزن نہیں رکھتا. صرف اللہ کو مان لینا توحید نہیں ہے. توحید یہ ہے جس کا بیان یہاں فرمایا، لہ الخلق والامر، اسی کی تخلیق ہے، اسی کا حکم بھی چلتا ہے. مشرک اللہ کو مانتے تھے اور وہ یہ بھی ایک حد تک مانتے تھے کہ حکم اللہ دیتا ہے، اور وہ شک اس بات میں کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور میں بھی اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنا حکم منوا لے. شرک کو بھی سمجھ لیں. مشرکین کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ آسمان یا زمین کسی دیوی دیوتا نے بنائے ہیں. اللہ کی تخلیق میں انہوں نے شرک نہیں کیا، اور نہ آج کوئی شرک کرتا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ عبداللہ شاہ غازی نے دنیا بنائی یا ہمیں پیدا کیا، یا خواجہ معین الدین چشتی نے کائنات بنائی، یا آسمان اور سورج خواجہ معین الدین چشتی نے بنائے، یا داتا گنج بخش نے بنائے. یہ کوئی نہیں کہتا. شرک کس میں ہوا؟ ہمیشہ امر میں. وہ یہ کہتے ہیں مشرک کہ اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ کسی اور کا حکم بھی چلتا ہے. جو اختیار اللہ کے پاس ہیں ایسے ہی اختیارات مخلوق میں سے بھی کسی کے پاس ہیں. یہ چیز دراصل شرک ہے، یہ سوچنا کہ اللہ جتنا اختیار کسی اور کو بھی ہے. تو یہاں بتا دیا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، اللہ ہی کی تخلیق ہے، اللہ ہی کا فیصلہ ہے، حکم بھی اللہ کا چلتا ہے. چیزیں پیدا بھی اللہ نے کی ہیں، اور ان سے کام لینا بھی کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ ہی ان کو قابو میں رکھتا ہے. اللہ اگر چاند سورج کو، ستاروں کو مسخر نہ کر دیتا، انسان ان سے فائدہ نہ اٹھا سکتا. ایک تو یہ مطلب ہے. ایک اور بھی ہم اس کا پہلو دیکھتے ہیں. اگر ہم خلق اور امر ان کو دو عالم سمجھیں، دو ڈائمینشنز، عالم خلق اور عالم امر، یہ دو الگ الگ عالم ہیں، دو الگ الگ ڈائمینشنز ہیں، اور یہ سائڈ بائی سائڈ چل رہے ہیں، کو ایگزسٹ کرتے ہیں. اور ان دونوں کے قوانین، ان دونوں کے لاز الگ الگ ہیں. جہاں تک خلق کا تعلق ہے، خلق کا تعلق میٹر سے ہے، مادے سے. اور عالم خلق کو چاہیں تو آپ عالم شہادہ بھی کہہ لیجئے. شہادہ کیا؟ نظر آنے والی چیز، جس کو ہمارے 5 سینسز، ہمارے حواس خمسہ محسوس کر سکتے ہیں، جس کو ہمارے حواس خمسہ ثابت کر سکتے ہیں. یہ ہے دراصل عالم شہادہ، جس کے بارے میں ہماری عقل ہمیں بہت کچھ معلومات فراہم کر سکتی ہے. تو عالم خلق کہہ لیں، عالم شہادہ کہہ لیں، یا مشاہدہ کہہ لیں، آبزرویشن. یہ وہ عالم ہے جس میں کہ ہم آبزرو کرتے ہیں، انفر کرتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں، مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، اس کی بنا پر علم حاصل کیا جاتا ہے. تو عالم خلق کا جو علم حاصل کیا جاتا ہے مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. انسانی عقل اس کا علم ہمیں فراہم کر دیتی ہے. وہ فیکلٹی کیا ہے اس کا علم حاصل کرنے کی؟ عقل. اور یہ جو عالم شہادہ ہے، عالم خلق جو ہے، اس میں جو بھی کام ہوتے ہیں ان میں ٹائم ایلیمنٹ درکار ہوتا ہے، وقت درکار ہوتا ہے. آپ بیج بوئیں گے، پہلے کومپل نکلے گی، شوٹ نکلے گی، وقت لگے گا اس چیز میں. پھر اس کومپل کو درخت بننے میں وقت لگے گا، پھر اس پہ جو پھل لگیں گے اس میں وقت لگے گا. بالکل اسی طرح بچہ ہے، بچہ کنسیو ہوتا ہے اور پھر 9 مہینے لگتے ہیں اس کے پیدا ہونے میں. ٹائم ایلیمنٹ درکار ہے نا. یہ عالم خلق ہے، تخلیق ہو رہی ہے بچے کی. زمین اور آسمان کا جو ذکر آیا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں خلق السماوات والارض کا ذکر کیا ہے. عالم خلق کی چیزیں ہیں آسمان اور زمین. زمین اور آسمان چونکہ عالم خلق کی چیزیں ہیں لہٰذا ان کے بننے میں بھی ٹائم لگا. کتنا لگا؟ فی 6 ایام، 6 دن. ٹائم ایلیمنٹ انوالو ہے. اب یہ 6 دن کیا ہیں؟ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے زمین کے 6 دن ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اس وقت سورج تو نہیں بنا تھا. ہم تو اپنی دنیا کے حساب سے 24 گھنٹے کا دن رکھتے ہیں نا، لیکن ڈے ایک ٹائم، یہ 6 ملینیمز ہو سکتے ہیں، 6 سٹیجز ہو سکتے ہیں.
بات اتنی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم شہادہ میں تدریج کے ساتھ کام فرماتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ یہاں پر کام ہوتا ہے. اور چونکہ ہم انسان بھی عالم شہادہ میں موجود ہیں تو ہمیں بھی جو بھی کام کرنا ہے تدریج کے ساتھ ہی کرنا ہے، ٹائم ایلیمنٹ درکار ہوتا ہے. حدیث میں مضمون آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غور و فکر اور تدریج کے ساتھ کام کرنا اللہ کی طرف سے ہے. سوچ سمجھ کے پلان کر کے کام کرنا، سٹیپ بائی سٹیپ کام کرنا یہ پسندیدہ ہے. اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، ایک دم کوئی کام ہو جائے یہ شیطان کی طرف سے ہے. تو 6 سٹیجز میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. اب عالم امر کو دیکھیے. عالم امر کیا ہے؟ اس کو ہم عالم الغیب بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ان سین ورلڈ ہے. عالم الشہادہ ویزیبل ورلڈ، ویزیبل یونیورس. یہ ویزیبل ڈائمینشن ہے اللہ کی تخلیق کا، عالم خلق. اور اللہ کی تخلیق کا، اللہ نے جو کچھ بنایا ہے اس کا ایک اور بھی ڈائمینشن ہے جو کہ ان سین ہے، عالم غیب. یاد رکھیے 2 الفاظ ہوتے ہیں، ان سین اور انویزیبل. ہم انویزیبل کی بات نہیں کر رہے بلکہ ہم غیب کی بات کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایکس ریز ہیں، وہ انویزیبل ہے نا، انویزیبل ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتے، لیکن کوئی گیجٹ ہے، اگر کوئی آلہ ہے تو نظر آ جاتی ہیں، آپ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں ان کو. یا کوئی انفرا ریڈ ہے یا کوئی الٹرا وائلٹ ریز ہیں، یہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی. یا میگنیٹک فیلڈ ہے، یہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی، انویزیبل ہے. لیکن انویزیبل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ عالم غیب کی چیزیں ہیں، کوئی عالم الغیب کی چیزیں نہیں ہیں. یہ اگر کوئی ذریعہ ہو انسان کے پاس تو ان ذرائع سے انسان ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، ثابت کر سکتا ہے. تو عالم امر کیا ہے؟ انسین. یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتا انسان کے آلات سے، انسان کے حواس اس کا مشاہدہ براہ راست نہیں کر سکتے. عالم غیب جو ہے یہ عالم امر، اس کا تمام علم وحی کے ذریعے سے آتا ہے. عقل وہ فیکلٹی نہیں ہے جو اس کا علم ہم کو دے سکے. ہم اپنی عقل سے عالم امر کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ کوئی دور دراز کی گیلیکسی بھی ہے تو ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے ہم اس کو جان سکتے ہیں. ہمارے لیے تو انویزیبل ہے وہ گیلیکسی، لیکن بہرحال وہ ہے عالم خلق کی چیز، تو ہم کسی نہ کسی ذریعے سے اس کا علم حاصل کر لیتے ہیں. اتنی دور کروڑ میل دور کی چیزیں ہمیں اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. اس کے مقابلے میں دیکھیں جو ہمارے ساتھ فرشتے ہیں ان کو ہم نہیں دیکھ سکتے. کوئی گیجٹ ہم بنا لیں ہم ان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے کسی ٹیلیسکوپ سے، کسی مائکروسکوپ سے، اس لیے کہ فرشتے عالم امر کی مخلوق ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آ سکتے. ہمارے حواس ان کو نہیں دیکھ سکتے. وہی ہمیں بتاتی ہے تو وہی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو یوں سمجھیں کہ عالم شہادہ کے بارے میں معلومات عقل فراہم کرتی ہے. عالم شہادہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں جو عقل کی پوزیشن ہے، عالم غیب کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ رسول ہوتے ہیں. ان کو وہی مقام حاصل ہے جو کہ عقل کو حاصل ہے. سمجھ آئی آپ کو بات؟ دیکھیے جو عالم شہادہ ہے نا، جو ویزیبل ورلڈ ہے، جو مٹیریل ورلڈ ہے نا، مادی کائنات، اس کے بارے میں معلومات عقل فراہم کر سکتی ہے. جو عالم امر ہے اس کے بارے میں معلومات رسول فراہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب جو چیز رسول بتاتے ہیں اگر وہ عقل سے پوچھی جائے تو عقل نہیں بتا سکتی. یہ تو آپ نے عقل کے اوپر بلا وجہ کا بوجھ ڈال دیا. عقل کے پاس اتنی فیسلٹی ہے ہی نہیں، یہ فیکلٹی ہے ہی نہیں عقل وہ چیز جو آپ کو بتا سکے کہ عالم امر کیا ہوتا ہے. تو لہٰذا رسول کی ضرورت ہوئی اور رسول ہی نے پھر گائیڈنس لوگوں کو فراہم کی. جو عالم امر ہے اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ درکار نہیں ہوتا. دیکھیے امر کے 2 معنی ہوتے ہیں نا. امر کا مطلب ہے حکم بھی، اور امر کا مطلب ہے کام بھی، کام اور حکم. عالم امر وہ جہاں ہے، وہ دنیا ہے، وہ ڈائمینشن ہے کہ جہاں حکم اور کام، اس کے درمیان میں کوئی وقت درکار نہیں ہوتا، کوئی ٹائم ایلیمنٹ درکار نہیں ہوتا.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن فیکون، ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے. پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن، ہو جا، اور وہ وجود میں آ گئی. اب جب کائنات وجود میں آ گئی کلمہ کن سے، اب 4 بنیادی چیزیں وجود میں آئیں جو سائنس ہمیں بتاتی ہے، فزکس ہمیں بتاتا ہے. اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ٹائم، اسپیس، میٹر، انرجی. اب کائنات جو ہے عالم خلق کی چیز بن گئی. اب زمین آسمان وغیرہ بنے، اس میں 6 دن لگے. عالم خلق پر فزیکل لاز اپلائی ہوتے ہیں، اور عالم امر اس کے اپنے الگ قوانین ہیں. جو وحی پر ہم ایمان لاتے ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عالم امر میں کون کون سے قوانین نافذ ہیں، اور کیا وہاں کا حال ہے، کیا وہاں پر ہو رہا ہے، اور کیا ہوگا. یہ سب ہمیں وحی کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ بہت بابرکت ہے، رب العالمین، خلق بھی اسی کا ہے اور امر بھی اسی کا. آیت 55 ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین. اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں پر اللہ کو پکارنے کا ذکر کیا جا رہا ہے. بہت بڑی شرک کی ایک قسم جو دنیا میں رہی وہ شرک فی الدعاء رہی ہے. جب لوگوں نے یہ سوچا کہ کسی اور کے پاس بھی اختیار ہے جیسا اللہ کے پاس ہے، تو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر مختلف ہستیوں کو پکارنا شروع کر دیا. کسی دیوی کو، کسی دیوتا کو، کسی فرشتے کو، کسی رسول کو، یا کسی ولی اللہ کو انہوں نے پکارا، اپنی حاجتیں اس کے سامنے پیش کی. تو یہاں پہلے تو اللہ کا تعارف کروایا گیا، اللہ کی معرفت دی گئی، بتایا گیا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، امر اللہ ہی کے لیے ہے. اور اب کہا کہ دیکھو اب تمہاری عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ تم اللہ ہی کو پکارو. ادعو کا ذکر کیا گیا، ضروریات کے لیے پکارنا بھی اس میں آتا ہے، اور ادعو کے اندر صرف یاد کرنا بھی آتا ہے. اپنے رب کو اپنی حاجات کے لیے پکارو یا اپنے رب کو یاد کرو. کیسے یاد کرو؟ تضرعا وخفیہ، گڑ گڑا کر یاد کرو اور چپکے چپکے. 2 صفات یہاں بتائیں، 2 صفات آگے ہم آیت نمبر 56 میں پڑھیں گے. جو یہاں پر ٹکڑا ہے اہم وہ یہ ہے انہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تو دعا میں حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے؟ دعا میں حد سے بڑھنا یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ غلوف کیا جائے. ایک واقعہ آتا ہے، ایک شخص اس نے دعا کی کہ اللہ مجھ کو جنت میں دائیں ہاتھ پر سفید رنگ کا محل دے. اب پہلے جنت میں پہنچنے کی تو فکر کریں، پہنچ گئے تو دایاں ملے، بایاں ملے، بیچ میں ملے، وائٹ ملے، گرے ملے، جو مرضی، پہنچنا بڑی بات ہے. اب یہ دعا کے اندر غلو ہے، اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا کہ اتنی زیادہ آپ ایکسٹرا ڈیٹیلز رکھ کر اور اس طرح کی دعا مانگیں، یہ بھی حد سے بڑھنا ہو گیا. یا کسی ناممکن بات کی دعا مانگنا، مثال کے طور پہ آپ یہ دعا مانگیں کہ میں ابھی تو 40 سال کی ہوں، میں 20 سال کی ہو جاؤں. یہ دعا مانگنا ناممکنات ہے نا. یہ عالم خلق کے جو اصول ہیں اس کے لحاظ سے ناممکن ہے. اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں، اللہ سب کر سکتا ہے، لیکن عالم خلق کے جو قوانین ہیں ان کو سامنے رکھ کر بھی دعا مانگنی چاہیے. جیسے کوئی دعا مانگے کہ اللہ پیرس کو انگلینڈ کا کیپٹل بنا دے. کیوں؟ اس لیے کہ پیپر میں یہی لکھ کر آیا ہے. اب یہ تو کوئی دعا نہ ہوئی نا، یہ بھی دعا میں حد سے بڑھنا ہے، ناممکن چیز کی دعا کرنا. پھر دعا میں حد سے بڑھنا یہ بھی ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے بد دعا کی جائے، یہ اللہ کو بالکل بات پسند نہیں. یا دعا کو اس طرح مانگا جائے کہ بس اللہ کی رحمت کو مخصوص کر لیا جائے کچھ لوگوں کے لیے. جیسے ایک بدو آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا اللہ مجھ پر رحمت کر اور محمد پر رحمت کر اور کسی پر رحمت مت کر. یہ اس کا انداز تھا. یہ بھی دعا میں حد سے بڑھنا ہے.
یہ چیز پسندیدہ نہیں کہ اللہ کی رحمت کو محدود کر لیا جائے، یا حرام کے لیے دعا کی جائے، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ نہ کبھی مایوس ہو کر دعا مانگنی چھوڑی جائے، انسان اچھی چیزوں کی دعا کرے، اور جب دعا کی قبولیت میں وقت لگے تو پھر دعا مانگنا چھوڑ نہ دے، دعا مانگے جائے۔ فرمایا آگے آیت 56، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جب کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں کے قریب ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ دو چیزوں کا اور اضافہ ہو گیا، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اوپر فرمایا تَضَرُّعًا وَخُفْيًا۔ تو دعا کے 4 ڈائمینشنز یہاں جمع ہو گئے۔ کیسے دعا مانگنی چاہیے، دعا کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ چپکے چپکے دعا مانگو، عاجزی کے ساتھ مانگو، ہیوملٹی کے ساتھ، خوف اور لالچ کے ساتھ مانگو۔ تو دعا مانگنے والی چیز ہے، پڑھنے والی نہیں ہوتی۔ دعا کو بہت فیلنگز کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ دعا ہی کا ذکر چل رہا ہے اور بیچ میں فرما دیا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد مت مچاؤ اس کی اصلاح کے بعد۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ دعا کی قبولیت میں گناہ بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اگر زمین میں فساد مچایا ہے، کوئی اخلاقی فساد مچایا ہے، یا کوئی اور کسی قسم کی خرابی پیدا کی ہے جو کہ گناہ کے زمرے میں چیز چلی جاتی ہے، وہ چیز بھی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ جو محسن ہیں وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ یہ جو اصلاح کی بات کی گئی ہے اور فساد کی بات کی گئی، اس میں ظاہر اور باطن دونوں چیزیں شامل ہیں۔ زمین کی اصلاح کس طرح سے کہ جو زمین کی اپنی نیچرل کوالٹیز ہیں، جو قدرتی صفات ہیں زمین کی، کہ یہ زندگی کو سپورٹ کرتی ہے، اس کے اندر سے غذا اگتی ہے، یہ انسانوں کے لیے سکون کی جگہ ہے، یہاں انسان اور مختلف مخلوقات رہتی بستی ہیں۔ یہ زمین کا مزاج ہے نا، یہ زمین کا مقصد ہے۔ فساد کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہو اس میں بگاڑ پیدا کر دیا جائے، اس چیز سے وہ مقصد حاصل نہ ہو رہا ہو۔ تو زمین کا فساد یہ ہوگا کہ جو زمین کی قوت نمو ہے، جو اس کے اندر پاورز اللہ نے رکھے ہیں گروتھ کے، جیسے غلہ اگتا ہے، اناج اگتا ہے، جس طرح یہ کنڈیوسو ہے زندگی کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا کہ مختلف سپیشیز جو ہیں بہت بیلنس میں یہاں رہ رہی ہیں، اس کا اپنا ایکو سسٹم ہے، اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، اس کے اندر فساد نہ پیدا کیا جائے۔ اگر یہ آپ سامنے رکھیں اس ڈیفینیشن کو، یہ ظاہری فساد ہے، یعنی سپوائل کر دینا دنیا کو، پولیوٹ کر دینا، آلودہ کر دینا، گندا کر دینا، یہ سب فساد میں جائے گا۔ انوائرمنٹل پولیوشن یہ بھی فساد کی ایک قسم ہے، مورل پولیوشن یہ بھی فساد کی قسم ہے۔ اور یہ کون سا فساد ہے؟ مورل پولیوشن، باطنی فساد، کہ گناہ اتنے عام ہو جائیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، بے حیائی ہے، زنا، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا جائے، یہ اخلاقی فساد ہے، باطنی فساد ہے۔ تو دونوں ہی طرح کے فساد سے بچنا ہے، اور ان دونوں فسادوں کا پکا تعلق ہے، بڑا زبردست، بہت گہرا تعلق ہے آپس میں۔ جب اخلاقی فساد ہوگا، باطنی فساد ہوگا، تو ضرور ہی اس کا اظہار ہوگا مختلف چیزوں میں، اور زمین کا نظام بگڑے گا۔ مورل کرپشن، مورل پولیوشن جو ہوگا وہی انوائرمنٹل پولیوشن کی طرف لے کر جائے گا۔ تو ظاہر اور باطن دونوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باطن کی اصلاح کے بھی بہت سے طریقے ہمیں بتا دیے، اللہ نے بہت کچھ اس کا انتظام کر دیا۔ زمین پر اللہ نے اپنے رسول بھیجے، اپنی کتابیں نازل فرمائیں، ہدایات اللہ تعالیٰ نے بھیجیں، کفر اور شرک اور گمراہیوں سے لوگوں کو پاک ہونے کی دعوت دی،
اصلاح کی لوگوں کی. تو جو اللہ کو ایک مانے، توحید کے عقیدے پر قائم رہے، رسولوں کی بات مانے، وہ ہدایت پر ہے. ہدایت سے اصلاح ہوتی ہے، اور نافرمانیوں سے، گناہوں سے، بغاوت سے، غداری سے فساد مچتا ہے. تو اللہ نے تو بہت خوبصورت زمین ہم کو بنا کر دی، بہت اس کی سجاوٹ اللہ نے کی، اس کو سجایا، سنوارا، توازن رکھا، بیلنس رکھا. اس کے اندر انسان کو سکون دینے والی جگہ ہے. کلرز آپ دیکھ لیں کتنے خوبصورت ہیں دنیا کے سارے جو سودنگ کلرز ہیں، بلو ہے، گرین ہے، براؤن ہے، یہ سارے اللہ نے نیلے، ہرے، سبز، اس طرح کے اللہ نے رنگ بنائے. اور خوبصورت بنی ہوئی چیز کو بگاڑنا یہ تو بہت بڑا فساد ہے. تو کہا گیا کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، اللہ کی رحمت قریب ہے محسنوں سے. محسن وہ جو کہ اخلاقی، قانونی دونوں طرح کے فساد سے بچتے ہیں اور دونوں طرح کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، ظاہری اصلاح بھی اور باطنی اصلاح بھی. تو گناہوں سے بچنا بھی نیکی ہے، اور زمین کے ریسورسز کو پروٹیکٹ کرنا، جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھ دی ہیں، پانی ہے، غذا ہے، ان کی حفاظت کرنا، یہ بھی اصلاح ہے، اس کا بھی اجر ہے. پانی ضائع نہیں کرتا کوئی، اصلاح کر رہا ہے. کوئی زمین کے اندر پیسٹیسائڈز اتنے نہیں ڈالتا کہ زمین خراب ہو جائے، یہ بھی اس کی اصلاح ہے. کوئی کیمیکل پولوشن نہیں کر رہا، یہ بھی اصلاح ہے. تو اللہ کی رحمت قریب ہے محسنوں سے. اچھا، دعا پر بھی تھوڑا سا ہم آ جاتے ہیں، بیچ ہی میں دعا کا بھی ذکر ہے. دعا کا جو انداز ہمیں یہاں پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ دعا کا آہستہ اور خفیہ مانگنا افضل ہے. اچھا، دعا اور فساد، یوں محسوس ہو رہا ہے کہ کسی اور سے دعا مانگنا بھی فساد ہے اور اللہ سے دعا مانگنا اصلاح ہے. تو دعا صرف اور صرف اللہ سے مانگنی ہے، کسی اور سے نہیں، اور اس میں آہستہ آہستہ خفیہ مانگنا، یہ افضل چیز ہے. غزوہ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آوازیں دعا مانگنے میں بلند ہو گئی تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی بہرے کو یا غائب کو نہیں پکار رہے، تو اتنا چیخ کر کیوں پکارتے ہو اس کو، بلکہ سمیع اور قریب کو تم سنا رہے ہو تو دھیمی آواز میں پکارو. اور جب آہستہ دعا مانگتا ہے انسان اپنے لیے تو ریاکاری سے بھی محفوظ رہتا ہے. ہاں، اس میں گنجائش موجود ہے، کسی خاص موقع پر کوئی خاص دعا اگر پوری جماعت کی طرف سے کرانی ہے تو ایک آدمی دعا کر سکتا ہے، ہمیں سنت میں اس کی دلیل ملتی ہے، اور باقی لوگ آمین کہیں. اسی طرح بلند آواز سے دعا مانگنا تعلیم کے غرض سے بھی جائز ہے. کسی کو یاد کروانی ہے تو یاد کرانے کے لیے، تعلیم کے لیے بلند آواز سے دعا مانگی جا سکتی ہے. لیکن جب انسان خود اپنے لیے دعا مانگ رہا ہو تو آہستہ آواز میں، ذاتی دعا جب مانگے تو پرسنل، بالکل پرسنل لیول پر چپکے چپکے آہستہ آہستہ اپنے رب سے مانگے. آگے فرمایا آیت 57-58، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، اور جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں می برسا کر طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے. دیکھو اسی طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو. کتنی خوبصورت آیت ہے. دیکھیں اللہ ہی کے لیے ہے نا، الا لہ الخلق والامر فرمایا ہے نا. تو بالکل بات یہ ہے کہ تم عالم خلق کو دیکھو. عالم خلق کا تو تم مشاہدہ کر سکتے ہو، تم آبزرو کر سکتے ہو، تم اس کو چک کر، سونگ کر، ہاتھ لگا کر تم اس کو ثابت کر سکتے ہو. تو یہ عالم خلق کس نے بنایا؟ کس کے قوانین چل رہے ہیں؟ اللہ کے چل رہے ہیں. اسی سے تم اندازہ لگاؤ عالم امر کا. عالم امر کا انکار صرف اس لیے کر دینا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا یا تم ثابت نہیں کر سکتے، یہ تو عقل کی بات نہیں. تم عالم امر کے بارے میں کوئی اندازہ لگانا چاہتے ہو، عالم خلق سے اندازہ لگا لو.
خلق اور امر دونوں اللہ ہی کے لیے ہیں. تم نے یہاں خود دیکھا، آبزرو کیا، مشاہدہ کیا مردہ زمین کیسے زندہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ بارش برساتا ہے، پانی برساتا ہے، اس میں سے اناج نکال آتا ہے، نباتات اگاتی ہیں. تمہارا اپنا مشاہدہ ہے، تمہیں حیرت نہیں ہوتی؟ تو آخر اس بات پہ تمہیں کیوں حیرت ہوتی ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، تم جب مٹی ہو کر مٹی ہو جاؤ گے، تو کیا اللہ تم کو نہیں نکال سکتا؟ تمہیں کیوں حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ مرنے کے بعد تم زندہ نہیں ہو سکتے؟ کیوں انکار کر رہے ہو؟ صرف اس لیے انکار کر رہے ہو کہ ثابت نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ تمہارے حواس اس کو محسوس نہیں کر رہے؟ تو یہ تو عقل کی بات نہیں. دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، کیسے زمین زندہ ہو جاتی ہے. اسی طرح اللہ مردوں کو نکالے گا. تم دیکھو، غور کرو، آبزرو کرو تاکہ تم سبق حاصل کرو. والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اسے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اسی طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں. یہاں پر بھی آپ دیکھیں پھر عالم خلق اور عالم امر دونوں کی بات کر دی گئی. جیسے مثال دی یہاں پر کہ دیکھو جو زمین اچھی ہوتی ہے، فرٹائل ہوتی ہے، زرخیز ہوتی ہے، جب اس پر بارش برستی ہے تو کیسے رنگا رنگ کے نباتات نکلتے ہیں، کیا اچھی اچھی چیزیں اس میں سے نکلتی ہیں. اور جو زمین جس کے اندر قوت نمو ہے ہی نہیں، جو کہ فرٹائل نہیں ہے، اسٹرائل ہے، بنجر زمین ہے، اس پر کتنی بھی بارش برس جائے کچھ بھی نہیں نکلتا. تو یہ عالم خلق کی مثال دی گئی. اور عالم خلق کی مثال دے کے پھر یہاں پہ دراصل عالم امر ہی کی چند باتیں سمجھانا مقصد ہے. کس طرح؟ جیسے بارش ہے اسی طرح وحی ہے. بارش بھی تو اوپر سے آتی ہے، وحی بھی آسمان سے آتی تھی. فرق کیا ہے؟ بارش نظر آتی ہے، عالم خلق کی چیز ہے، وہی نظر نہیں آتی. اس لیے نظر نہیں آتی کہ عالم امر کی ہے. بارش برستی ہے زمین پر، زمین سے پیداوار نکلتی ہے. وہی برستی ہے انسان کے اوپر، انسان کا جسم بھی تو مٹی سے بنا ہے. جس طرح بارش ابزارب ہو جاتی ہے، جذب ہو جاتی ہے مٹی کے اندر، اور جس مٹی کے اندر زرخیزی ہوتی ہے اس سے بہت اچھی اچھی نباتات نکل آتی ہیں. لیکن جذب ہونا ضروری ہے بارش کا. جو مٹی اپنے اندر پانی کو روک سکتی ہے، ہولڈ کر سکتی ہے، وہی مٹی اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. جس مٹی میں صلاحیت ہوتی ہے وہ بہت کچھ اچھی اچھی نباتات اگا دیتی ہے. اسی طرح جو وحی برستی ہے انسان پر، اس کا بھی اندر جذب ہونا نہایت ضروری ہے. اور جب یہ جذب ہوتی ہے، انسان کے جسم کا سمجھے ایک طرح سے حصہ بن جاتی ہے، تو پھر جب یہ جذب ہو جاتی ہے تو پھر بہت اچھے اچھے اعمال کی فصل نکل آتی ہے. بڑے خوبصورت اعمال لہلہاتے نظر آتے ہیں، اعمال کی بڑی خوبصورت کھیتی لگتی ہے. لیکن جو زمین بارش کو روک نہیں سکتی وہ بیکار ہے، اس میں کچھ نہیں اگتا. اسی طرح وہ دل جو وحی کو جذب نہ کر سکے، اس کو تھام نہ سکے، ایسے انسان میں سے بھی کوئی نیکیاں، کوئی اچھائیاں برآمد نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم اور ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ کسی زمین کے ٹکڑے پر بارش ہو تو وہ پانی کو قبول کر لیتا ہے اور خوب سبزہ اور نباتات اگاتا ہے. اسی طرح کوئی ٹکڑا ہوتا ہے جو پانی کو روک لیتا ہے تو اللہ اس سے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. لوگ اس سے پیتے ہیں، کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں اور اپنی فصلیں بوتے ہیں. اسی طرح کوئی ٹکڑا ہوتا ہے جو چٹیل ہوتا ہے، نہ پانی کو روکتا ہے نہ سبزہ اگاتا ہے. یہ تمثیل ہے ان لوگوں کی جو دین کی سمجھ حاصل کریں اور ان کو نفع پہنچے اس چیز سے جو اللہ نے مجھ کو دے کر بھیجا ہے، بس وہ سیکھیں اور سکھائیں.
اور یہ تمثیل ہے ان لوگوں کی جو اس کی طرف توجہ نہ کریں اور اس ہدایت کو قبول نہ کریں جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔